جو کہ ہماری 11th کلاس ہے. آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ 11th کلاس ہے. اور ابھی سے پہلے ہم نے 10 میل اسکالرس کے بارے میں پڑھا ہے. اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اور لرن اباؤٹ 11th اسکالر آف اسلام جو کہ ہیں حضرت علیہ. کون ہے؟ جلدی سے اپنے میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. آپ کا مائک آف ہے لیکن آپ کے مجھے لپسنگ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے جلدی سے. اور جن بچوں نے کیمرہ آف کیا ہے ان کا کیمرہ آن رہے گا. کیمرہ آف کر کے کوئی بھی بچہ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ بتائیے مجھے جلدی سے لپسنگ کیجیے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں جب ہم کسی اسکالر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جو بچے کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی اسکالر کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے بچوں ہم پڑھنے والے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئی. شی واز بورن ان بصرہ. اسی لیے ان کے نام کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ بصری. جب بھی کوئی کہیں کا ہوتا ہے یعنی جس پلیس سے جس جگہ سے بلانگ کرتا ہے تو ہم ان کے نام کے آگے، ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن کچھ جگہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نام کے آگے اپنا پلیس آف برتھ ایڈ کرتے ہیں ایز اے ٹائٹل. جیسے اگر میں دہلی سے ہوں تو میں کیا کروں گی؟ میں اپنا ٹائٹل کیا لگاؤں گی؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے ان کمنٹ باکس؟ میں اپنا ٹائٹل لگاؤں گی صفیہ ناز دہلوی. ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے نام کے آگے جو بصری لگا ہوا ہے وہ کس سے بلانگ کرتا ہے؟ وہ ان کی پلیس آف برتھ سے بلانگ کرتا ہے. اور بصرہ کہاں ہے؟ بصرہ عراق کے اندر ہے. تو شی واز بورن ان بصرہ عراق ٹو اے پور بٹ ریلیجیس فیملی. اچھا، اب یہاں پہ کیا ڈفرینس ہے بچوں؟ کیمرہ آن کیجیے. بہت کم بچوں کے کیمرہ آن ہے. جلدی سے کیمرہ آن کیجیے. شازیہ، آسیہ، حمید الرحمان، اشمیرا، امائرہ، سوری امائرہ کا آن ہے. اوکے، فرحانہ، جلدی جلدی کیمرہ آن کیجیے. جلدی جلدی کیمرہ آن کیجیے. تبھی تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے، تبھی تو میں آپ کو دیکھ پاؤں گی، میرا انٹریکشن بنے گا. اگر میں بھی اپنا کیمرہ آف کر لوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا نا، ہے نا بچوں؟ اچھا نہیں لگے گا. آپ کو لگے گا پتہ نہیں کون بول رہا ہے کیمرے کے پیچھے سے، میم کیسی دکھتی ہیں، میم کے فیس کا ایکسپریشن کیا ہے نا؟ تو اسی لیے ہمیں کیمرہ آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے حمید الرحمان، مجھے آپ کا آف دکھا تھا اسی لیے میں نے بولا. چلیے ٹھیک ہے، اب آن ہے. تو شی واز بورن ان بصرہ عراق ٹو اے پور بٹ ریلیجیس فیملی. تو وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی، لیکن غریب پور ہونے کے باوجود ان کی فیملی کیسی تھی؟ ان کی فیملی ریلیجیس تھی. یعنی ریلیجیس مطلب جو کہ دین کو فالو کرتی تھی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو آرڈرس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس پر ہمیں عمل کرنے کے لیے بولتا ہے، ایسی فیملی کو، ایسے انسان کو، ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ ریلیجیس بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جلدی سے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے. ہاں، اگر آپ کمنٹ باکس میں نہیں بتا رہے ہیں تو آپ اپنے صرف بول کر اپنے پاس ہی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی کیمرہ کے اندر لپسنگ دیکھ لوں. میں آپ کا مائک انمیوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اتنے سارے بچے ایک ساتھ بولیں گے تو پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں ملے گا، ہے نا؟ تو ایک ریلیجیس فیملی میں وہ پیدا ہوئی، ہے نا؟ غریب تھی لیکن ان کی جو فیملی تھی وہ کیسی تھی؟ ریلیجیس تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں کرنے کے لیے بولتا ہے، ان کو ان کی فیملی کیا کرتی تھی. تو بچوں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اگر غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیسا ہے اور کہاں ہے اور کیوں ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ ریلیجیس ہے یا نہیں ہے. ہے نا بچوں؟ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آتے ہیں. واٹ از نیکسٹ؟ حضرت رابعہ's پیرنٹس were so poor. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فیملی کیسی تھی؟ پور فیملی تھی. That there was no oil in their house to light a lamp.
nor a cloth even to wrap her with. और उनकी फैमिली कितनी पुअर थी बच्चों, सोचें। अभी हमारे पास हमारे हर किसी के घर के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 लाइट्स ऑन होंगी, है ना। अभी मैं जिस रूम में बैठी हुई हूँ, इस रूम में 3 लाइट्स ऑन है, 3, एक ट्यूबलाइट और 2 छोटे बल्ब, है ना। तो 3 लाइट। और पहले क्या चलता था? पहले लाइट्स नहीं चलती थी, पहले क्या चलते थे? लैंप चलते थे। और उस लैंप को कैसे जलाया जाता था? उस लैंप को ऑयल से जलाया जाता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, अच्छा उनकी गरीबी के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि वो इतनी गरीब थी? बच्चों मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि वो इतनी गरीब थी कि उनके घर में लैंप जलाने के लिए तेल नहीं था और अपने आप पे पहनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। यानी हमारे पास कितने सारे कपड़े बच्चों, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अपनी आपकी अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्लॉथिंग क्या होगी। हमारे पास कितने सारे कपड़े होते हैं, हम गंदे कर लेते हैं, हम गीला कर लेते हैं, हम कहीं चले जाते हैं बाहर तो अलग कपड़े होते हैं, हमें नमाज पढ़नी है तो अलग कपड़े होते हैं, हम दोस्त से मिलने जाते हैं तो अलग कपड़े होते हैं, हम पार्टी में जाते हैं तो अलग कपड़े होते हैं, कितने सारे कपड़े होते हैं हमारे पास। वेरी गुड, दानिश ने जवाब दिया 50 दानिश के पास कपड़े हैं। नंबर ऑफ क्लॉथ्स दानिश के पास कितने हैं? 50। और बच्चे मुझे बताएंगे और कितने हैं आप लोगों के पास? रिजवाना, नो नो नो, दैट इज इम्पॉसिबल कि आपके पास ओनली 1 कपड़ा, इम्पॉसिबल। आज की डेट में हमारे पास अप्रॉक्स 30 to 50 कपड़े होते ही हैं, है ना बच्चों। यस, हमीदुर रहमान ने बताया कि 30 कपड़े हमारे पास। तो मैं आपको उनके बारे में, उनकी गरीबी के बारे में इसीलिए बता रही हूँ कि मैं आगे आपको उनकी स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। हम उनको पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड किया, उनकी फैमिली इतनी पुअर होने के बावजूद इतनी रिलीजियस कैसे थी, है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे पास सब कुछ है। तब तो हम इतने ज्यादा रिलीजियस भी नहीं है, तब तो हम अल्लाह ताला का कहना भी नहीं मानते, है ना। तब तो हमारे पास वक्त भी नहीं मिलता कि हम अल्लाह ताला की जिक्र करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपने अमल को, अपने एक्शंस को अच्छा बनाएं, है ना। ओके ओके, इट वाज मिस्टेक। हाँ मैं समझ रही हूँ, ये डेफिनेटली मिस्टेक होगी। आप 15 या 1 के आगे कुछ भी लगाना चाह रही होंगी, या 51 31 ऐसे कुछ लिखना चाह रही होंगी, तो ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि उनकी फैमिली जो थी वो इतनी पुअर थी कि उनके पास ऑयल नहीं था लैम्प चलाने के लिए, पहनने के लिए एक से ज्यादा कपड़े नहीं थे। लेकिन उन सब के बावजूद उनको हम आज पढ़ रहे हैं और उनके बारे में हम सीख रहे हैं। तो क्यों सीख रहे हैं हम उनके बारे में? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया। और नाम किस तरीके से बनाया? तालीम हासिल करके। और आगे अभी हम बहुत सारी चीजें उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने की इतने पुअर होने के बावजूद। जी सलमान बेटा, आपको हंसी क्यों आ रही है बेटा? चलिए, तो नेक्स्ट मूव टू द अगेन उनके नेम पर। शी वॉज द 4th डॉटर, यानी कि वो अपने भाई बहनों में कौन से नंबर पर थी? 4th नंबर पर, है ना। 4th नंबर पर थी। हेंस हर नेम मीनिंग 4th, इसीलिए उनके नाम का मीनिंग भी 4th है। यानी कि जब वो पैदा हुई वो 4th नंबर पर पैदा हुई। और अरबिक में 4th को क्या बोलते हैं? आप लोग सभी जानते हैं ना, हमने अरबिक की काउंटिंग याद की है ना अपनी देनियात सिलेबस में, है ना बच्चों। हम देनियात सिलेबस में अरबी की काउंटिंग याद करते हैं। तो उसमें 1 को क्या बोलते हैं? वाहिद। 2 को क्या बोलते हैं? इस्नान। 3 को क्या बोलते हैं? सलासा। एंड 4th को डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं? राबे, है ना। तो इसीलिए उनका नाम क्या है? राबिया। यानी वो अपने भाई बहनों में 4th नंबर पर थी और उनके नेम का मीनिंग ही 4th हो गया, है ना। तो अगर आप में से आपका जो भी नंबर है, आज आप मुझे जब अपना होमवर्क सुनाएंगे तब आप मुझे अपने होमवर्क सुनाने से पहले ये बताएंगे कि मैं अपने भाई बहनों में कौन से नंबर पर हूँ। लाइक मैं भी अपने भाई बहनों में 4th नंबर पर हूँ, मेरे से 3 बड़े भाई हैं, है ना।
میں سب سے چھوٹی ہوں اور میں اپنے بھائی بہنوں میں چوتھے نمبر پر ہوں. تو میں بھی کیا ہوں؟ میں رابع ہوں، لیکن میرا نام کیونکہ ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں میں کون سے نمبر پر ہیں. آپ کو کیا بتانا ہے کہ میں پہلے نمبر پر ہوں یعنی میں واحد پر ہوں، میں دوسرے نمبر پر ہوں یعنی میں اثنان پر ہوں، میں تیسرے نمبر پر ہوں یعنی میں ثلاثہ پر ہوں، میں چوتھے نمبر پر ہوں یعنی میں رابع پر ہوں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ میں اپنے بھائی بہنوں میں کون سے نمبر پر ہوں. چلیے نیکسٹ اب ہم موو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف کو کیسے گزارا. اتنے پور، اتنے غریب ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی لائف کو، دیکھیں بچوں، کتنے اچھے سے بیلنس کیا. کیسے؟ جو سب سے پہلی چیز ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں؟ ٹرو لو فور اللہ سبحانہ و تعالی. چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فیملی کیسی تھی؟ ریلیجیس فیملی تھی. تو بچوں، جب ہمارے ماں باپ، جب ہمارے بھائی بہن، جب ہمارے پڑوسی، جب ہمارے رشتے دار ریلیجیس ہوتے ہیں تو ہم بھی انہی کی طرح بن جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ممی پاپا کو فالو کرتے ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ممی پاپا کو، اپنی فیملی کو فالو کیا، اور ان کے دل میں اللہ تعالی کے لیے ایسی محبت آ گئی کہ ان کی محبت کیسی تھی؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی، ہے نا؟ تو کیا ہے بچوں؟ ریئل لو فور اللہ سبحانہ و تعالی فریز دا ہارٹ فرام ورلڈلی ڈیزائرس. یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ تعالی کے لیے محبت ہے، ایک ریئل لو ہے، ایک پیور لو ہے اللہ تعالی کے لیے، تو ایسی محبت جو اگر ہمارے دل میں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ فریز دا ہارٹ فرام ورلڈلی ڈیزائرس. یعنی ہمارے دل کو دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو خواہشات ہیں، ان سے کیا کر دیتی ہے؟ فری کر دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے. اینڈ از solely for seeking Allah's pleasure. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس سے پہلے جب ہم نے کلاس میں پڑھا تھا تب ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ کے استاد نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمیں اپنے سارے جو اعمال کرنے ہیں، ہمیں اپنے جو سارے کام کرنے ہیں وہ کس کی رضا کے لیے کرنے ہیں. مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے سبھی بچے. ہمیں اپنے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنے ہیں، ہے نا؟ تو اس پر میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں، بہت چھوٹی سی، بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی دنیاوی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ رات کے وقت میں کیا کر رہی تھی؟ عبادت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی یا شاید قرآن پڑھ رہی تھی، ہے نا؟ عبادت کیا ہوتی ہے بچوں؟ عبادت تو آپ سبھی بچوں کو پتا ہے نا. تو وہ عبادت کر رہی تھی، یعنی کہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ ساری چیزیں کر رہی تھی. اب کس وقت کر رہی تھی؟ رات کے وقت. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت رابعہ بصری، آپ یہ بتائیے کہ رات کے وقت تو سب آرام کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں. تو انہوں نے بچوں دیکھیں کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت عبادت کر رہی ہوں اسی لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتی ہوں، اور میرے لیے یہ آرام کرنا یا دنیا کی کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے صرف امپورٹنٹ ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہے نا بچوں؟ تو دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے سے جواب دیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے ٹرو لو کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں رہ جاتی. پھر ہمارے لیے کوئی بھی، کہیں بھی گھومنا، کہیں بھی آنا جانا، کچھ بھی پہننا، کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں رہ جاتا. لیکن بچوں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑ دیں.
ایسا نہیں ہے کہ وہ روزانہ پوری زندگی انہوں نے رات میں عبادت کی، وہ سوئی ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہیومن تھی وہ، ہے نا، وہ بھی ایک انسان تھی ہماری طرح. ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس لگتی تھی، ان کو بھی کپڑے پہننے ہوتے تھے. لیکن ایز اے ہیومن، ایز اے گڈ ہیومن کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر چیز لمٹ میں کرنی چاہیے. جتنی ہماری ضرورت ہے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے. اور ان سب کے اوپر ہمیں پرائرٹی کسی ڈالا. ٹھیک ہے بچوں، آئی ہوپ آپ کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمیں دنیا کی چیزیں کرنی ہے، دنیا کے کام کرنے ہیں. ہمیں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، گھومنا کے یہاں بھی جانا ہے. اور ابھی تو عید آنے والی ہے نا، ابھی تو نئے نئے کپڑے بھی بنانے ہیں. کس کس کے کپڑے بن گئے مجھے بتائیں گے کمنٹ باکس میں؟ جسٹ گیو می تھمس اپ جس کے بھی عید کے کپڑے بن گئے. اور اگر کسی کے نہیں بنے تو تھمس ڈاؤن کریں. ارے واہ، سبھی بچوں کے بن گئے. ارش، وائی آر یو ناٹ ریسپونڈنگ بیٹا؟ آپ بور ہو رہے ہیں کیا؟ اوکے، روزے سے ایسا لگ رہا ہے. سوری، آپ بول نہیں سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس. تو کوئی بات نہیں. چلیے، تو ہمارے 80% بچوں کے کپڑے بن گئے، ہے نا. تو ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں، ہم ہیومن ہیں، ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں کپڑے بھی بنانے ہیں، ہمیں گھومنا بھی ہے، کھانا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرائرٹی کسے دینی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. چلیے، اچھا، ابھی ہم نے بات کی پچھلی سلائیڈ میں کہ ہمیں پرائرٹی دینی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. جس طریقے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیند پر کس کو پرائرٹی دی تھی؟ عبادت کو. تو اب اسی عبادت سے ریلیٹڈ ہے یہ سلائیڈ، اور یہ کیا ہے؟ پیورٹی آف ایکشن. یعنی جب بھی ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس عمل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیورٹی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. دیکھیں بچوں کیا لکھا ہوا ہے، she is known for her profound love for God. وہ جانی جاتی تھیں اپنی بے انتہا محبت کے لیے اللہ سے. and her belief in loving God for God's own sake. یعنی وہ یہ یقین رکھتی تھیں، ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ کو صرف اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، not out of fear for or reward. یعنی ہم نے پہلے کیا بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور اب ہمیں کیا کرنی ہے؟ جب ہمیں محبت کرنی ہے تو اس کے ساتھ کیا شرط ہے بچوں؟ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے لیے ہی محبت کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کے لیے محبت نہیں کریں گے، ہے نا بچوں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے محبت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بات نہیں آ پائے گی، پھر ہم پرائرٹی نہیں دے پائیں گے، ہے نا. پھر ہم پیورٹی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے، خلوص کے ساتھ نہیں کر پائیں گے. خلوص کب آتا ہے بچوں؟ یعنی پیورٹی کب آتی ہے؟ تب آتی ہے جب ہم کسی کام کو دل سے کریں. اچھا، بس ایک بہت چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں. کبھی کبھی ہمارا کیا من کر رہا ہوتا ہے، جب ہم اذان ہوتی ہے کہ ہم وضو کریں اور نماز پڑھیں، تب ہم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں نا، بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی امی ڈانٹ کے بولتی ہیں بیٹا نہیں نماز پڑھنی ہے، تو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بالکل منہ لٹکا کے یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم جلدی جلدی ہم نے پڑھی اور ختم، ہے نا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، تو ڈر کے مارے نہیں کریں گے، یا پھر ریوارڈ بدلے کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ صرف اللہ کے لیے کریں گے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے. اور اللہ کے لیے کرنے کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو بچوں یہ کہ ہمیں ڈر کے لیے نہیں کرنا، ریوارڈ کے لیے، بدلے کے لیے نہیں کرنا، ہے نا. بلکہ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ اونلی فار دا سیک آف اللہ، ناٹ شوئنگ آف، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. تو ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے ایکشنز میں پیورٹی کیسے لے کر آنا ہے. ہمیں اپنے ایکشنز میں، ہمیں اپنی عبادات میں، ہمیں اپنے عمل میں، ہمیں اپنے اللہ کے ذکر میں پیورٹی کو لے کر آنا ہے. اور اس پیورٹی کو ہم کیسے لے کر آئیں گے بچوں؟
جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے لیے محبت نہیں کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ یا بدلے کے لیے محبت نہیں کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت صرف اللہ کے لیے کریں گے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، ہے نا بچوں؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کوئی مہمان آتا ہے اور اذان ہوتی ہے تو ہم بہت جلدی سے جا کے جا نماز بچھاتے ہیں کہ ہم تو دکھائیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بری، بہت گندی عادت ہے نا؟ تو ہمیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ یا پھر میں نے آج کیا کیا، میں نے بہت سارا ذکر کیا، میں نے درود شریف پڑھا 5 ٹائمز 10 ٹائمز میں نے درود شریف پڑھا، لیکن کیا کیا، میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور میں نے کہا کہ ارے میں نے تو آج 10 ٹائمز درود شریف پڑھا ہے، کیا تم نے پڑھا؟ نہیں، تم تو پڑھتی نہیں ہو، تم تو اچھی نہیں ہو، میں اچھی ہوں صرف۔ ایسے کرنا ہے کیا ہمیں؟ نہیں، ہمیں ایسے بالکل بھی نہیں کرنا، ہے نا؟ ہمیں پیورٹی کے ساتھ کرنا ہے، خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ہم نے چونکہ کس کی بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی بات کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے نہیں؟ دیکھ، تو اس چیز کو ہمیں کیسے بیلنس کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ اس چیز کو ہمیں اللہ سے محبت کو اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو کیسے بیلنس کرنا ہے کہ when we maintain a balance between love and fear of Allah سبحانہ و تعالیٰ، تو ہمیں کس طریقے سے، یعنی کہ ہمیں ڈرنا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے نا؟ ہمیں ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی امی غصہ ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی امی کیا کرتی ہیں، کبھی کبھی امی مار دیتی ہے نا، مارنے لگتی ہے، کبھی کبھی امی بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا ہے، ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھا نا، تبھی ہم سیدھے راستے پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کریں گے، ہے نا بچوں؟ We will stay on the right path and attain Allah's mercy and blessing۔ کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ کی محبت کو بھی بیلنس رکھنا ہوگا اور اللہ کے ڈر کو بھی بیلنس رکھنا ہوگا، ہے نا بچوں؟ اچھا، ابھی ہم نے کیا کیا باتیں کی؟ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، پھر ہم نے بات کی کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے پیورٹی کے ساتھ محبت کرنی ہے، اسی محبت کو، اور پھر ہم نے بات کی کہ ہمیں اس محبت کو، اس اپنے عمل کو، اپنے اس ایکشن کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر کے ساتھ کیسے بیلنس کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں حضرت رابعہ بصری کی ایک اور اسٹوری پر، جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کیا ہے بچوں؟ عبادت جو ہے وہ دعا ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ دعا ہی تو ہے، تو ہمیں بیلنس کرنا ہے دعا اور عمل کے بیچ میں کس طریقے سے۔ تو پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتی ہوں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، جس طریقے سے ہم آپس میں بول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے بچوں؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایکشن، عمل، عبادت۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس دعا کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں، ہے نا؟ جب تک ہم ایگزام میں محنت نہیں کرتے تب تک کیا ہمارا رزلٹ اچھا آتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اگر کوئی بچہ ایسا ہے مجھے تھمس اپ دیجئے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے ایگزامس میں محنت نہیں کی اور پھر بھی اس کا رزلٹ ٹاپ آیا؟ کیا آپ میں سے ایسے بچے ہیں، آپ نے کیا کبھی ایسے بچے کو دیکھا ہے جس نے کلاسز ہی نہیں کی ہوں، جس کی پریزنٹ ہی نہیں رہی ہو کلاس کے اندر، لیکن پھر بھی وہ رزلٹ میں ٹاپ کر گیا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔
تو ہمیں اگر اپنی دعا کو قبول کروانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دعا کے لائق بنانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی عبادت کو بھی دیکھنا ہوگا، ہے نا پیارے بچوں؟ ہے نا؟ جلدی سے مجھے بتائیں اور کون کون ہے؟ جی عنایا اشفاق کیا کر رہی ہیں؟ کس چیز کا حساب لگا رہی ہیں بیٹا؟ جی اشمیرا، یس ویری گڈ. اور کون کون تھمس اپ دے رہا ہے؟ یعنی کہ سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اس دعا سے پہلے اس لائق بنائیں گے کہ ہماری دعا قبول ہو رہا ہے قرآن مجید میں. Call me, I will surely answer you. کہ آپ مجھے پکارو، آپ مجھے آواز دو، آپ مجھے سے دعا کرو، میں ضرور تمہارا جواب دوں گا، ہے نا؟ ادعونی فاستجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، تم مجھے دعا کے لیے مجھ سے مانگو، میں تمہارا ضرور جواب دوں گا. لیکن کب ہوگی یہ چیز؟ Only دعا cannot help us. Either we prove it with our actions. کہ جب تک ہم اپنے عمل سے، جب تک ہم اپنے ایکشن سے یہ پروو نہیں کر دیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، ہے نا بچوں؟ تو آئی ہوپ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان ساری چیزوں کے بعد جب ہم اپنے عمل کو کریں گے، اللہ کو پرائرٹی دیں گے. ہم نے کیا پڑھا؟ میں لائن بائی لائن آپ کو سلائڈ بائی سلائڈ بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. جب ہم اللہ سے محبت کریں، سیکنڈ ہم نے کیا پڑھا؟ کہ ہم پیورٹی کے ساتھ کریں. اور پھر تھرڈ ہم نے پڑھا کہ پیورٹی میں کریں گے، لو کے محبت اللہ سے کریں گے، تو ہمیں اللہ سے محبت اور ڈر کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا سوال رکھیں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عمل کو اس لائق بھی بنانا ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر ادا کرنا ہے بچوں، ہے نا پیارے بچوں؟ ہم جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم اس کو تھینک یو بولتے ہیں، ہم اس کو جزاک اللہ خیر بولتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں شکر گزار بننا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دے دیں گے، جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. جیسے آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آج آپ افطاری میں بیٹھے، تو آج آپ اپنی امی کی تھینک فل ہوں گے، آپ اپنے ابو کے تھینک فل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے ابو نے ہی وہ سارا سامان لا کر دیا ہے افطاری کا، اور آپ کی امی نے ہی اس سارے سامان کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اس کو کھا سکیں. کیا آپ جو پالک لے کر آتے ہیں یا میٹ لے کر آتے ہیں، کیا ہم اس کو را کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے جب تک ہماری امی بنا کر نہیں دیں گی نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزار ہونا ہے. تو ہمیں ایک بہت پیارا سا تھینک یو بولنا ہے کہ جزاک اللہ امی، جزاک اللہ ابو، کہ آپ نے مجھے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کروائیں کھانے کے لیے، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول کریں گے، انشاءاللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، تو کیا ہوگا؟ تب ہم اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں گے. اور شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹرو گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر برنگس پیس ٹو دی ہارٹ، یعنی ہمارے دل میں سکون ملتا ہے، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے. اینڈ اسٹریٹنس آور کنیکشن ود اللہ، اور ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو، اس کے کنیکشن کو کیا ملتا ہے؟ ایک اسٹریٹ، ایک سیدھا، ایک اچھا راستہ ملتا ہے. تبھی جب ہم کسی کو تھینک یو بولتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے نا. کیونکہ کیا ہوتا ہے، آپ نے فار ایگزامپل آپ کے دوست نے آپ کی ہیلپ کی، آپ نے اس کو تھینک یو نہیں بولا، تو اس کا کیا ہوگا؟ دل چھوٹا ہو جائے گا، اس کا نیکسٹ ٹائم آپ کی ہیلپ کرنے کا بھی من نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو تھینک یو بولا، جزاک اللہ بولا، تو کیا ہوگا؟ وہ خوش ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سے آپ کی جب ضرورت پڑے گی نا، تو آپ کی مدد کرے گا.
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ تمہیں دوں گا، ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہت سارا دیں گے. دانش کے پاس 60 کپڑے ہیں نا، 80 کپڑے ہو جائیں گے، اور جن کے پاس بھی 40 ہیں 50 ہیں، ہر کسی کے کپڑے بہت سارے ہو جائیں گے. ہر کسی کے پاس بہت ساری چاکلیٹس ہوں گی. عید کا ٹائم آنے والا ہے نا، عیدی ملے گی نا، بہت ساری عیدی ملے گی. کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، جب ہم اللہ کے بندوں کا شکر ادا کریں گے، ہے نا. آج آپ اپنی امی کو تھینک یو بول کر دیکھیے گا، آپ کی امی کل آپ کے لیے اور زیادہ اچھے سے، اور زیادہ پیار سے، اور زیادہ ٹیسٹی سے کھانا بنائیں گی، ہے نا. چلیے، تو اب آتے ہیں مورل آف دی اسٹوری پہ کہ آج کی کلاس سے ہم نے کیا سیکھا. تو اس کو بہت دھیان سے آپ کو سننا ہے کہ آج کی کلاس سے ہم نے کیا سیکھا. تو بچوں، آج کی کلاس سے ہم نے سب سے پہلے کیا چیز سیکھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر میں ایک بیلنس ہمیشہ بنا کر رکھنا ہے، کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، پیورٹی کے ساتھ کریں، اور کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں، ہے نا بچوں. نیکسٹ، بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایوری سچویشن. جب ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اچھا کرنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے گا، ہماری دعا سنے گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن صرف ایسا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جب ہم پریشانی میں ہوں تب بھی. جب ہم خوشی میں ہوں تب تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی دیں گے، لیکن جب ہم پریشانی میں ہوں گے تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ اس کے لیے بس ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. مان لیجئے میرے ہاتھ پہ یہاں پہ ایک چوٹ لگ گئی، مان لیجئے جسٹ فار ایگزامپل کہ میرے ہاتھ پہ یہاں پہ چوٹ لگ گئی، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی. اب یہاں پہ تو کوئی تک نہیں بنتی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوٹ لگ گئی اور میم شکر ادا کرنے کی بات کر رہی ہیں، میں تو رونے لگوں بہت سارا. نہیں، یہی تو نہیں کرنا. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ مجھے یہ چھوٹی سی ہی چوٹ لگی. ہو سکتا ہے مجھے بہت بڑا ایسے کٹ لگ جاتا تو میں کیا کر لیتی، ہے نا. ایک سیکنڈ، کون سی سلائیڈ؟ فرسٹ سلائیڈ. اوکے، ضرور دانش، میں ضرور آپ سے فرسٹ سلائیڈ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، تکلیف میں بھی. خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے تب بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی چھوٹی پریشانی دی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی پریشانی دے دیتا، تو پھر میں کیسے اس کو اویل کرتی، پھر میں اس کو کیسے برداشت کرتی، ہے نا. نیکسٹ مورل آف دی اسٹوری ہے کیپ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس along with دعا. کہ جب بھی ہمیں دعا مانگنی ہے تو عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے تو دعا مانگنی ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ عمل کرنا ہے تو دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے تو عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل ہم کریں گے، عبادت کریں گے، ایکشنز کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما. اے اللہ اس کو کیا کر. میں آپ کو آپ کے گروپ میں، سپر اسٹار کلب میں آپ کے ہوم ورک میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جب آپ کے ہوم ورک کو سنتی ہوں تب میں آپ کو بہت ساری دعائیں دیتی ہوں نا. تو دعائیں کیوں دیتی ہوں میں آپ کو؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا، کیونکہ آپ اپنا ہوم ورک اتنی محنت کے ساتھ کر کے بھیجتے ہیں، اتنی لگن کے ساتھ، اتنے ایفرٹس کے ساتھ آپ اپنے ہوم ورک کو بھیجتے ہیں کہ میرا سن کر دل خوش ہو جاتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں آپ کو بہت ساری الگ الگ بہت اچھی دعائیں دیتی ہوں. تو ہمیں دعا سننے اور لینے کی لائق بننا پڑتا ہے نا. تو ہمیں اپنے عمل کو اور دعا کو ساتھ کے ساتھ رکھنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، فل یور ہارٹ ود دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ ان ساری چیزوں کے بعد، ان ساری باتوں کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کے اندر اپنے دل کو
اللہ کی محبت سے بھرنا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت سے نہیں بھرنا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور اس لیول کی محبت کرنی ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو ہمیں پرائرٹی نہیں دینی ہے، امپورٹینس دینا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آئی ہوپ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو سارے مورل آف دی اسٹوریز سمجھ میں آئے ہوں گے، ہے نا بچوں؟ تو اسی لیے آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بہت ایزی سا ہوم ورک رکھا ہے میں نے، اور وہ ہوم ورک کیا ہے؟ ٹیل اینی 2 مورلس آف دا ڈے۔ یعنی آج کی کلاس میں آپ کو میں نے بہت ساری باتیں بتائی، سوری، آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں، بہت سارے الگ الگ طریقے سے بتائیں، تو اس میں سے آپ کو صرف اور صرف 2 مورل آف دی اسٹوری آپ کو بتا، اینی 2 کچھ بھی، ٹھیک ہے؟